للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء محبوب خدا حبیب خدا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کی جانے کی، ایک جاں تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، ایک جاں تھی جو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، لکھنے والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ بار بار آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، آنے والا ہے، اللہ تندرستی اور صحت کے ساتھ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی جو برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، میں نے عرض کیا ہے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس لیے میں نے آج خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ مسجدوں سے پیار اور محبت، اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنی ہے۔ ساری کائنات اس کا مالک اللہ ہے، جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے، جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا ان چیزوں کا بھی مالک اللہ ہے۔ اسی طرح یہ ساری زمین اس کا مالک بھی واحد اللہ ہے۔ ساری زمین رب کی ہے، لیکن عرش والے رب نے فرمایا ہے، عرش والے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دیا ہے، عرش والے رب نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں، اسی طرح یہ ساری کی ساری زمین بھی میری ملکیت ہے، لیکن فرمایا اس زمین میں سے وہ ٹکڑے جن ٹکڑوں پر میرا گھر بنا ہے یا بنے گا، فرمایا وہ زمین کا ٹکڑا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، انسان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو۔ اگر کوئی سکھ ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اگر کوئی ہندو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اگر کوئی یہودی ہے اس کا بھی مالک اور خالق اللہ ہے، اگر کوئی مسلمان ہے
اس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی نیک ہے اس کا بھی مالک اور خالق اللہ رب العزت ہے، اگر کوئی نافرمان ہے اس کا بھی مالک خالق رازق اور اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے، ان کو اپنے گروہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان بندوں کو اپنے گروہ کا کہا ہے، اپنی جماعت کا کہا ہے۔ حالانکہ بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو زمین ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی ہے، لیکن کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ جو بہترین جگہ ہے وہ اللہ کے گھر ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ جو بازار ہیں یہ میری زمین پر سب سے بری جگہ ہے۔ اب آپ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ جو سب سے اچھی جگہ ہیں اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اور بازار جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بری جگہ قرار دیا ہے، ان کو آباد کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں، دنیا میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ، جس وقت موت آئے گی نا پھر بھی عزت ملے گی۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو محشر کے میدان میں بھی اللہ احکم الحاکمین عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کے گھروں سے پیار کرتے ہیں پھر آواز آتی ہے، میری رحمت دا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا۔ اب اپنی اپنی مقدروں کی بات ہے نا، قسمت کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو سوئے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو نیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو تاش کھیلنے میں مصروف ہوں گے، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر خوش قسمتی دیکھیں ذرا، کوئی گھر میں ہمارے مہمان آ جائے، ہم اسے کہیں کہ میرے بھائی یہ آپ کا اپنا گھر ہے، وہ کتنی عزت محسوس کرتا ہے کہ میرا بھائی مجھے کہہ رہا ہے یہ گھر تو میرا ہے لیکن یہ تمہارا ہی ہے۔ اب یہ کائنات کے رب کے گھر ہیں جو مساجد ہیں۔ رب کہتا ہے آنے والے میرے گھر کے مہمان بننے والے یہ تیرا گھر ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کائنات کا رب، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ،
وہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے گھر آیا ہے، یہ تیرا گھر ہے، اس سے محبت کر، اس سے پیار کر۔ تو آواز آتی ہے میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا، تسی آ جاؤ میرے بوہے تے بہ جاؤ، تسی آ جاؤ میرے بوہے تے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الی اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا میرے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں، کہ جن کو یقین ہے کہ یہاں سے جب مر کے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ فرمایا میرے گھر وہ آباد کرتے ہیں، اور جو مشرک ہیں ان کو اللہ کے گھروں سے کیا تعلق ان کا؟ فرمایا ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ میرے گھروں کو آباد کریں۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا یہ جو مشرک ہے نا، یہ تو اپنے گناہ گار ہونے کی گواہی خود دیتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں مومن، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ اور یہ جو مساجد ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات ایک دفعہ نہیں فرمائی نبی علیہ السلام نے، کئی بار بہت سے مواقع ایسے تھے جن کے وقت نا نبی علیہ السلام نے یہ بات بار بار فرمائی، زندگی کے مختلف ایام میں فرمائی، کبھی یہ بات دن میں فرمائی، کبھی یہ بات رات کو فرمائی، کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے نا، چاہے وہ ایک گھونسلے کے لیے چھوٹا سا بنا دیتا ہے جس میں 3 آدمی با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ، فرمایا کائنات کا رب اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ کتنی عظمت ہے! اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ مسجد بنانے والوں کو روکا نہ کرو۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی بریلوی مسلک کی مسجد بنائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے پاس کوئی بریلوی مسلک کی مسجد بنائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔
ہمارے پاس کوئی اہل حدیث مسلک کی مسجد بنائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم اللہ کے گھر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے گھر زیادہ سے زیادہ بننے چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کو مسجد بنانے لگے نا، وہ یار پہلے ہی بڑی مسجد آنے ان کی کرنی آنے۔ اللہ آپ کو مکے اور مدینے کی سیر کروائے، مجھے بھی اور آپ کو بار بار۔ اگر یہ بات ہوتی تو بیت اللہ، اللہ کا جو گھر ہے مکے کے اندر، اس کے قریب ارد گرد کسی مسجد کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن جو گئے ہیں ان سے پوچھ لو کہ مکے کے اندر بیت اللہ، اللہ کا گھر جہاں پر موجود ہے، جو ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل جگہ ہے، اس کے قریب قریب، جس طرح اس مسجد کے قریب مساجد ہے نا، ہر گلی کے اندر مسجد ہے، ہر بازار کے اندر مسجد ہے، بالکل بیت اللہ کے قریب۔ دور تو ہونی ہے نا۔ اللہ کے گھر کے آس پاس مسجدوں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ یہاں کسی سے بات کر لیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہی بڑی مسجدیں ہیں، کیا ضرورت ہے؟ مدینہ پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی، اگر ان لوگوں کی بات کو لیں تو مسجد نبوی کے ارد گرد مسجدوں کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کے اس گھر جو مسجد نبوی ہے، اس کے بھی قریب ترین ہر گلی میں، ہر بازار میں، بلکہ اگر یہاں مسجد ہے تو یہ سامنے مسجد نبوی نظر آ رہی ہے۔ اتنے اللہ کے گھر اللہ کے فضل سے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو اللہ کے گھر ہیں نا، یہ کسی کسی کو توفیق ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی لوگ موجود ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ جس کو دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے یہ پودے لگوا دیتا ہے۔ اور ان جگہوں کا انتخاب بھی کائنات کا رب خود کرتا ہے۔ انسانوں سے تو کام لیا جاتا ہے نا، لیکن کائنات کا رب خود جو ہے وہ کام لیتا ہے انسانوں سے اور فیصلہ خود کرتا ہے۔ اور مسجد بنانے والوں کے بعد جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اور مسجد کی جو صفائی کرتے ہیں نا، میرے بھائیوں، اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے 2 نبیوں کو حکم دیا اور مسجد کی صفائی پر لگایا۔ 2 نبیوں کا، یہ نبیوں کا عمل ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، رات نا ایک میٹنگ تھی ہماری یہاں کھیالی میں علماء کرام کی۔ یقین جانے مسجد میں گندگی دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا۔ قاری صاحبان بھی موجود تھے۔ ایک عالم دین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، وہ مجھے کہنے لگے کہ میاں صاحب دیکھیں مسجد کی صفائی کا ذرا انتظام دیکھیں، کتنا افسوسناک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مساجد کی صفائی جو ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ 2 نبیوں کو اللہ نے صفائی کا حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر،
تو آج اگر کوئی صفائی کرے گا تو کیا وہ انبیاء کی سنت کو نہیں پورا کرے گا؟ اور جب انبیاء کی سنت کو پتہ کرے گا پورا تو ثواب کتنا ہوگا اللہ کے دربار میں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مسجد کی صفائی کرنے میں بھی نہ ٹائم ہے ان کے پاس اور شرم آتی ہے ان کو، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو مساجد میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ۔ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر پاک اور صاف رکھنا ہے۔ آؤ بھائی جتنے بیٹھے ہو کوشش کرو جس مسجد میں بھی آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے آپ جاتے ہیں، یہ واز کرنا صرف مولویوں کا کام نہیں، صفائی کرنا صرف مولویوں کا کام نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کی عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں جائیں، سول کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں کوئی پیش ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں کوئی پیش ہوتا ہے، کتنے ادب سے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بدقسمتی مسجدوں میں کئی لوگ ایسے جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم کس کے گھر میں آئے ہیں اور کس کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے نا، تو اس طرح کھڑے ہوا کرتے تھے جیسے کوئی بانس زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے نا۔ اللہ کی عدالت میں اس طرح قیام کرتے، اس طرح رکوع کرتے، اس طرح سجدے کرتے۔ ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں؟ ہمارے رکوع قیام سجدے کس طرح کے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرمایا کرتے نا شیر خدا، تو ان کا جسم کانپنے لگتا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، جسم کانپنے لگتا، اور یہ ٹانگیں جو تھیں نا ان کی، یہ ڈگمگانے لگتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے پیارے علی، جب تو وضو کرتا ہے تیری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تیرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اور تیری جو ٹانگیں ہیں یہ ڈگمگانے لگتی ہیں، کیا بات ہے؟ میرے بھائیو ذرا الفاظ پہ توجہ فرمانا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرمایا کرتے کہ وہ امانت کا حق ادا کرنے کا وقت ہے جس امانت کو نہ زمین نے قبول کیا، نہ آسمانوں نے قبول کیا، نہ پہاڑوں نے قبول کیا۔ فرمایا کرتے تھے وہ ہم نے قبول کیا ہے، یعنی اشارہ قرآن پاک کی طرف تھا۔
کہ قرآن پاک کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا گیا، زمین آسمان کے اوپر پیش کیا گیا، ڈر گئے وہ کہ اللہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی تو انسان کو عطا فرمائی۔ جناب علی جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کی عظمت کو قیامت تک سلام عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا، میرے پیارے علی جنت میں جنت کے وارث ہیں۔ وضو کیا کرتے رنگ تبدیل ہو جاتا، ٹانگیں ڈگمگانے لگتی ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، داڑھی مبارک آنکھوں آنسو سے تر ہو جاتی کہ مجھ سے پوچھنے والوں نماز کا وقت ہے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے دربار میں جانے لگا ہوں، کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں؟ حضرت حاتم تھے رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ 3 وقت 3 چیزوں پر میں بڑا غور کرتا ہوں، بڑی سوچ بچار کرتا ہوں۔ کیسے کیسے اللہ کے ولی پیدا ہوئے، کیسے کیسے نیک ہستیاں آئیں، اب بھی ہوں گی، قیامت تک نیک لوگ آتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ امام حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، نماز، تو میں اپنے من میں نماز کی باتیں کرتا ہوں اللہ سے، مطلب کہ میرا دھیان اور کسی طرف نہیں جاتا، نماز کی طرف ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو میری پوری توجہ اس حدیث پر ہوتی ہے، اور میرا من کہتا ہے کہ اس میں رائی کے دانے برابر بھی کوئی شک نہیں۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو فوتگیاں ہو جائیں نا، وہاں پہ پھوڑی پہ بیٹھے ہی سیاست بھی ہو رہی ہوتی ہے، کاروباری باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ جنازے خانے میں اگر جنازہ کچھ لیٹ ہے تب بھی ہماری دنیاوی باتیں ہیں، قبر پہ دفنایا جا رہا ہوتا ہے، دنیاوی باتیں کو چار ادھر چار ادھر چار ادھر، وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو میں اپنے من میں ڈوب کے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے اس کے ساتھ کیا بنے گا، اس سے کیا کیا سوالات ہوں گے، اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ سوچ کے میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ کہ میں اللہ کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، ان کو آباد کرتے ہیں ایمان والے۔ میں نے قرآن کی آیات آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے گھروں کو عباد کرنے والے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے گھروں کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتے بھی نمازی ہیں، وہ کبھی ادھر بیٹھ کے کبھی ادھر بیٹھ کے مسجدوں کے بارے میں پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں،
مسجد میں آنے کی توفیق اللہ دیتا ہے اپنے بندے کو، اپنے مہمان بناتا ہے. اور ایسے لوگ یہ مسجد کو ایک پیسہ دیتے نہیں، بس باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. کبھی انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکے نہیں دیکھا. یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے. کوئی کسی امام کے خلاف ہے، کوئی کسی خطیب کے خلاف ہے، کوئی کسی مؤذن کے خلاف ہے، کوئی کسی قاری کے خلاف ہے. اور جو ایمان والے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سن لو، میرے آقا کا فرمان سچا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کی گارنٹیاں کائنات کے رب نے دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ آپ ہوں، میری ذات ہو یا کسی اور کی ہو، جس کو آپ مسجد میں آتا جاتا دیکھیں نا 5 وقت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو. اب وہ کوئی امام ہے، کوئی قاری ہے، 5 وقت کوئی مؤذن ہے، مؤذن کو فکر ہوتی ہے گھر بیٹھا بھی کتنی دیر رہ گئی ہے اذان دینے میں نے اذان دینی ہے، ذمہ داری محسوس کرتا ہے. امام جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے، وہ کہیں دور بیٹھا، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ظہر کروانی ہے، میں نے عصر کروانی ہے، میں نے مغرب کروانی ہے، میں نے عشاء کروانی ہے. وہ بیچارہ دوڑتا ہے وہاں سے. نمازیوں کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، باتھ روم دھوتے ہیں، صابن آپ کے لیے رکھتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے. اذان سے پہلے مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ کسی کو واپس نہ لوٹنا پڑے. اور ایسے بددیانتی لوگوں کو ایسی کوئی بات ان کی توفیق نہیں ہوتی، بس وہ کبھی خطیب کو نشانہ بنائیں گے، کبھی امام کو نشانہ بنائیں گے، کبھی مؤذن کو نشانہ بنائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سن لو، میرے سونے نبی کا فرمان ہے، جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہیاں دے دیا کرو. اور اگر تمہارے نصیبوں میں یہی ہے تو پھر تم جانو اور اللہ جانے. اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں سے پیار کرو. اور میرے بھائیوں، آیا کرو، مسجدیں صاف کیا کرو، جھاڑو لے لیا کرو، پیپ لگا لیا کرو. کائنات کے رب کی قسم ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہاتھ میں میرے قرآن پاک ہے، اللہ کی قسم مسجد کے باتھ روم دھونا بھی میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. باقی صفائی تو ایک علیحدہ بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ایک، جس کو آپ پنجابی میں ککھ کہتے ہیں نا، ککھ، ایک تیلا، وہ بھی اٹھا لیتا ہے اس نظریے کے ساتھ کہ مسجد میں صفائی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کا رب آسمان پر اسے دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کائنات کا رب آسمانوں پہ بیٹھ کے خوش ہوتا ہے. ان گھروں سے پیار کرو. اللہ کے جتنے بھی گھر ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، وہ دیوبندی مسلک کی ہیں، وہ اہل حدیث مسلک کی ہیں، وہ اہل سنت مسلک کی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے گھر ہیں. ان سے پیار کرو. جہاں موقع ملے میرے بھائیوں، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ. جہاں موقع ملے
اگر یہاں موقع ملتا ہے تو جمعرات کو آ جایا کرو، عشاء کی نماز پڑھ کے اس مسجد کو دھو لیا کرو۔ یہ نہ آپ کا گھر ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی کا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں وہاں بھی موقع غنیمت سمجھا کرو، غنیمت سمجھا کرو۔ تو حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے اور خصوصاً جب امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی ہے نہ آئے گا۔ کائنات کے رب نے نہ ایسا کوئی اور پیدا کیا ہے نہ اللہ کرے گا۔ اتنا اعزاز، اتنی شان، اتنی عظمت۔ تو معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جائے نماز پر امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے جماعت کے لیے، میں نے ایک امام کی بات بتائی ہے کہ وہ اتنا ڈر رہے تھے اللہ سے، اتنا تقویٰ تھا، پرہیزگاری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تقویٰ پرہیزگار کسی کے اندر ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں جی عائشہ فرمایا کرتی تھیں، اور میرے بھائیو ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے یہ بات فرمائی، اور میں صدقے قربان جاؤں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ کائنات کے امام رات کو اتنی دیر لمبا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا لمبا رکوع اور سجدے کرتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے نا وہ سوج جایا کرتے تھے، ورم ہو جایا کرتی تھی۔ کون ہو سکتا اتنا پرہیزگار متقی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی بھی نہیں، نہ ہوگا نہ آئے گا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ میں درخواست کرتی، گزارش کرتی، اے آقا آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ اتنی مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ کیا آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا، جواب دے دیا، تربیت کر دی۔ فرمایا میری پیاری عائشہ، جس رب نے مجھے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جس رب نے مجھے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں، نبیوں کا سردار بنا دیا ہے، مجھے پیغمبر محبوس فرما کے نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اے میری پیاری عائشہ میں اس رب کا شکریہ نہ ادا کروں؟ اندازہ فرمائیں، اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے گھروں سے محبت کر لو۔ اللہ کے گھروں کی جو محبت ہے نا، یہ صرف دنیا میں کام نہیں دے گی۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے نا، اس گھر کی محبت، فرشتے پیغام لے کے آئیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیو اس سے بڑا کیا اعزاز لینا ہے آپ نے؟ کیوں مسجدوں سے دور رہتے ہو؟ کیوں اللہ کے گھروں سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں اللہ سے ڈرتے نہیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نمازوں میں کوتاہی کیوں کرتے ہو؟
ابھی کہیں سے 10-20 ہزار روپے کے انعام کا کچھ پتہ چل جائے لینے لگ جائیں گی دنیا کی، اور ٹرک آٹے کا کھڑا ہو جائے. آپ نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. اور مسلمانوں، یہ وہ دولت ہے جو کسی کسی کو نصیب میں ملنی ہے. موت کا وقت تو سب پہ آنا ہے، میرے پہ بھی آنا ہے، آپ پہ بھی آنا ہے. لیکن اگر ایسا وقت آ جائے پروٹوکول کے ساتھ اللہ لے جائے مجھے اور آپ کو، میرے بھائی کیا کہنے. موت کے وقت بھی پروٹوکول، قبر میں فرشتے بھی روشن چہروں والے. اگر اللہ کے گھروں سے محبت ہے تو روشن چہروں والے فرشتے آئیں گے. مرنے والا جب ان کو دیکھے گا تو وہیں پہ خوش ہو جائے گا. سوال جواب تو اگلی بات ہے نا. پھر محشر کے میدان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پل صراط، یہ جو تلوار کی دھار ہوتی ہے نا یا چھری کی دھار ہوتی ہے کاٹنے والی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما نے فرمایا ہے اس سے بھی کئی گنا باریک وہ جگہ ہوگی جہاں سے گزرنا ہے. اور جو لوگ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں ان کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، اور وہ اس طرح گزریں گے پل صراط سے جیسے بہت بڑی شاہراہ ہوتی ہے. کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. پھر جو اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ. تو جو اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ کے عرش کے نیچے بہترین پروٹوکول کے ساتھ جگہ ملے گی. اندازہ فرماؤ. اب ہمارا دل ہی نہیں کرتا یہ سارا کچھ لینے کا، حاصل کرنے کا. دیکھ لو، میں اس محلے کی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ کوئی پلاٹ خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، میں دعا گو ہوں. لیکن رات بھی عشاء کی نماز پرسوں ادھر پڑھی، آدھی پونی صف تھی عشاء کی نماز کے وقت. ایک ایک گھر سے ایک ایک فرد بھی آ جائے نا، کوئی بھی مسجد ایسی نہیں جس کی کوئی ایک صف بھی بچ جائے، بلکہ جگہ کم ہو جائے. میرے بھائیو، آپ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ساتھیوں کو مسجدوں میں لے کے جایا کرو. یہ بچے دیکھو کتنے کتنے پیارے، یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہاں پر. میرے بھائیو، ہمارے بچوں کو لے کے آیا کرو. چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے مستقبل میں انشاءاللہ یہ ہمارے نمازی بنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور بھی فائدہ ہوگا. جب یہ نمازی بن جائیں گے نا، بڑے ہو جائیں گے، تو یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے. لیکن جب یہ بڑے ہوں گے، ہم یہاں نہیں ہوں گے، یہ دعا پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے بھائی، قبر میں بھی ٹھنڈک پہنچے گی. جیسے گرمیوں میں بڑا شاندار اے سی چل رہا ہوتا ہے نا، یہ تو دنیاوی اے سی ہیں، ان کا تو تصور بھی نہیں انسان کر سکتا کہ مسجدوں سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والوں کی قبریں کتنی کشادہ ہوں گی، کتنی وسیع ہوں گی. یہ میں اور آپ تصور کرنا چاہیں تصور نہیں کر سکتے. یہاں تو قبرستان میں جائیں نا، جگہ نہیں مل رہی، 7 قبریں جڑی ہوئی ہیں
ایک قبر پہ دوسری قبر نکال رہے ہیں، لیکن کائنات کے رب کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو نیک آدمی ہوگا اس کی قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جائے گی، اور وہ خوش قسمت کہے گا، فرشتوں سے کہے گا، ترلے کے لفظ سمجھ لیں، منت کے سمجھ لیں، پیار سے سمجھ لیں، وہ خوش نصیب جس کی جنت کی کھڑکی کھلے گی، جنت کا لباس ملے گا، جنت کا بستر ملے گا، قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جائے گا، وہ سوال کرے گا، پوچھے گا، کہے گا مجھے میرے عزیزوں کے پاس ایک دفعہ جانے دو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بھائی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ نے اتنا بہترین سلوک کیا ہے۔ میرے بھائیو آؤ نا دین کی طرف۔ کائنات کے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو آجو 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 آجو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آؤ گریبان میں جان کے دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں کہ قرآن پاک آوازیں دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور کن کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یہ سارے میرے بھائی بزرگ بما میرے ہم اللہ کے فضل سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن ہمارا عمل بڑا ناقص ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے کہنے پہ نہ لگنا، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے رب فرما رہے ہیں۔ عرش والا رب کہتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، دو رائے نہیں ہے، یہ دشمن ہے، دشمن بہت بڑا، اس کے کہنے پہ نہ لگنا۔ اور آج بھائیو ہم اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں، ہم نے رب رحمان کو چھوڑ دیا، ہم نے شیطان کا پلہ پکڑ لیا۔ کوئی پوچھے جا کے ان کو، کاش وہ بتلانے والے بتاتے جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا لَہَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہ دنیاوی معاملات میں یہ حساب کتاب کرتے کرتے بندہ قبر میں چلا جائے گا، جب قبر میں چلا جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا میں کہاں آ گیا ہوں۔ کاش ہماری فکر پیدا ہو جائے، آج ہماری سوچ پیدا ہو جائے۔ اور ایک مقام پہ اور اللہ نے جھنجھوڑا ہے قرآن پاک کے اندر، اب سمجھنے والے اللہ کے نیک بندے سمجھتے ہیں۔ 18واں سپارہ کھول کے دیکھیں، پہلے آیات فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے بندے تیرے تو حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ مجھے بھی مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے، آپ کو بھی مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے، جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو چلے گئے، قرآن نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے انسان تیرے تو حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ آج کسی نے میٹرک کے، ایف اے کے، بی اے کے، ایم اے کے کوئی امتحان دینے ہو نا، اگر وہ کہیں جاب بھی بندہ کر رہا ہو نا تو وہ چھٹیاں لیتا ہے، چھٹیاں مانگتا ہے تیاری کے لیے۔ یہ ہم اللہ کی توفیق سے جمعے میں جمعہ پڑھانے آتے ہیں، خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے پورا ہفتہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آج جمعہ پڑھایا، اگلے جمعے کیا بیان کرنا ہے۔ اگلا جمعہ گزرتا ہے، اگلی فکر شروع ہو جاتی ہے، تیاری شروع ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اس کی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں اندازہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے انسان تیرے تو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ ترجمے پر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے تو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، چغلیاں کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، کم توڑ رہے ہو، نماز سے دور بھاگ رہے ہو، نہ تجھے قیام کا فکر، نہ رکوع کا فکر، نہ سجدے کا فکر۔ میرے بھائی آؤ اللہ سے ڈر جائیں، رمضان کا مہینہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور زندگی سلامتی والی دے، تیاری کر لو۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت اس طرح برستی ہے جس طرح تیز ترین بارش برستی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس قدر دن کو رات کو اللہ کی رحمت برستی ہے کہ کوئی سمیٹنے والا ہو اپنی جولیوں کے اندر، کوئی ان کو سنبھالنے والا ہو۔ پھر لیلۃ القدر کا آخری بات، لیلۃ القدر کی رات آخری طاق راتوں میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اور مسئلہ بیان کرتا جاؤں کہ یہ جو شبرات وغیرہ مناتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبرستانوں میں رونقیں لگی ہوتی ہیں، عورتیں مرد، اور یہ شرلیاں پٹاخے یہ بنا کے کھانے تقسیم کرنے، اور ہمارے بعض بھائیوں کو اللہ ہدایت دے، انہوں نے کہا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن کی بھی نفی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اور جو معراج النبی گزر گیا، کائنات کے امام کو معراج ہوئی بما جسم کے روح کے، لیکن کوئی مائی کا لال اس کی تاریخ نہیں بتا سکتا کہ معراج کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی۔ نہ قرآن پاک میں تاریخ کا پتہ ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے مجھے اور آپ کو بچا لے، پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے جنہیں توحید پرست ہیں، جتنے بھی جن کا اللہ پر یقین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں سچے طریقے سے جو حق ہے قیام، رکوع اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرے بہن بھائی بزرگ، میری بیٹیاں، میری مائیں بہنیں جو نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو بھی نماز سے قریب کر دے۔ صادق اللہ مولانا العظیم و صادق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔